اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقلا واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید قولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان کو قوت گویائی سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے انسان کی قوت گویائی کو ذکر خدا کا راستہ سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بسفیر الحسین مسلم ابن عقیل وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرہ مع امامنا المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ سلسلہ گفتگو دعائے سماعت کی شرح کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور نیو نجفی کے تیسرے سیشن کے اعتبار سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعائے سماعت ایک ایسی عظیم الشان دعا کہ جو جمعۃ المبارک میں غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور اب آنے والا جمعۃ المبارک جس میں آپ سماعت کر رہے ہوں گے ہماری ان الفاظ کو، یہ جمعۃ المبارک رؤیت ہلال کے اعتبار سے اپنے اپنے مراجع عظام کے فتاویٰ کی روشنی کے اعتبار سے بعض مراجع کے لحاظ سے عید قربان کا دن قرار پائے گا، اور اکثر مراجع عظام کے لحاظ سے روز عرفہ کی عید کا عنوان بننے والا، یعنی کہ آغائے خوئی کے مقلدین کے لیے تو جمعۃ المبارک کا دن عید قربان کے دن کے طور پر ہوگا، اور باقی معروف مراجع عظام کے اعتبار سے جمعے کا دن یوم عرفہ کے اعتبار سے ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہمیت دعائے سماعت کی اور بڑھ جائے گی، چاہے جمعۃ المبارک کا آنے والا یہ دن، آج کا مخصوص دن روز عرفہ ہو یا روز قربان،
وقت قبولیت دعا. اور دعائے سماعت کے ابتدائی جملات پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جا چکی اور کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سے یہ عرض آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ 5 مرتبہ دعائے سماعت کی ابتدا میں لفظ اذا دعیت استعمال ہوا کہ پروردگار کی بارگاہ میں اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعظم الاعظم، اے پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام کے واسطے سے، ایسا نام جو عظیم اور اعظم، الاجل الاکرم، لفظ اعظم کے بعد لفظ اجل اور لفظ اجل کے بعد لفظ اکرم. ان الفاظ کی اہمیت پہ غور کیجئے. الاجل کیا ہے؟ اجل ہے روشن تر، اور اجل کا مقام اعلی من الاعظم. اس پر دلیل لیلۃ المبعث کی دعا وَبِسْمِكَ الْأَعْظَمِ 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 وَذِكْرِكَ الْأَجَلِ الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى. تو لفظ اجل اور اس کے بعد لفظ الاکرم. الاکرم ہوا من اسماء الاعظم. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ انہ اصل الکرم وَيَنْبُعُ الْجُودِ، کہ پروردگار عالم کے اسماء گرامی الاکرم اصل کرم، کہ جہاں سے کرم وجود پاتا ہے، وَيَنْبُعُ الْجُودِ، جہاں سے سخاوت کے چشمے پھوٹتے. پروردگار عالم کے ان ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے الذی اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح والرحمہ انفتحت. پروردگار تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر کہ جن کو پکارا جائے اگر آسمان کے بند دروازوں کے لیے رحمت کے عنوان سے وہ کھول دیے جائیں، انفتحت، تو ان ناموں کی برکت سے دروازے کھول دیے جاتے. لفظ السماء آسمان، ایک آسمان یا 7 آسمان، ایک کے بعد ایک آسمان. آسمان کے 2 عنوان، آسمان مادی، آسمان معنوی. السماء ہی الخزائن العلویہ العینیہ، یعنی کہ ایسے خزائن، ایسے خزائن، ایسے خزینے العلویہ جو بلند ہیں، العینیہ اور اعتبار وجود سے قائم کیے گئے. سما کا اطلاق 2 عنوان پر ہو رہا. سماء الاجسام تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان مادی سے بارش کو نازل کیا، پانی کو برسایا، ایسا پانی جو طہورا، پاک اور پاکیزہ کرنے والا. رحمت کے دروازوں کا اشارہ، ایک آسمان مادی اور ایک آسمان معنوی. آسمان معنوی کے بیان کرنے سے پہلے آسمان کے دروازے کہ جو بند ہو اور کھول دیے جائیں، رحمت واسعہ نازل ہو جائے. اللہ اکبر. کون سا اسم اعظم پڑھا جائے، اس سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو بعض شارحین دعائے سماعت نے اسم اعظم بدیع
با دال یا عین بدیع یہ قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے آسمان کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اسی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید نے استعمال کیا لفظ ابواب کو بھی اور آسمان کے دروازوں کا تذکرہ. کبھی سورہ یوسف میں آیت نمبر 23 میں غلقت الابواب، اور کبھی سورہ نبا کی آیت نمبر 19 میں وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے گئے اور ان میں دروازے قرار دیے گئے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. ایک طریقہ سمجھانے کا یہ بھی کہ ہم نے کھول دیے. خدا فرماتا ہے آسمان کے دروازے مسلسل نازل کیے گئے پانی کے ذریعے سے. تو اب آسمان مادی میں شمار کیا گیا، الشمس والقمر والنجوم والسحاب، یا 7 آسمان پے در پہ. اور پھر رہا مسئلہ زمینوں کا. زمین کے تنگیوں میں جب اللہ کا نام لیا گیا تو زمین کی تنگیاں ختم ہو گئیں، وسعتیں پیدا ہو گئیں. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ الْأَرْضِ، اور جب تیرا نام پڑھا گیا زمین کی تنگیوں کے لیے تو ان میں وسعتیں پیدا ہو گئیں. تو ابواب السماء اور ابواب الارض دونوں کو کھولنے کے لیے خدا کا ایک اسم اعظم بدیع استعمال ہوا. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتشرت، اور تیرے ان ناموں کا واسطہ کہ جب ان کو پڑھا جائے اموات پر کہ تاکہ وہ اٹھا دی جائیں، میتیں زندہ ہو جائیں. کون سا اسم گرامی اللہ کا؟ المحیی، حیات عطا کرنے والا. اور اگر اللہ کے اس نام کو یاد کریں وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَتْ، تو اس میں البأساء الفقر الشدہ، والضراء المرض والقتل، رفیع الدرجات. خدا کا ایک نام رفیع الدرجات بعض علماء کے لحاظ سے یہ اسم اعظم مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کے لیے. اور چونکہ ابتدائے تقریر میں عرفہ کے عنوان سے چند جملے پیش کیے اور اب اس کی وضاحت. عرفہ کیا ہے؟ عرفہ ایک ایسی اہم ترین عید ہے جسے گرچہ عید کے نام سے یاد نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی یہ ایسی عید ہے کہ جو خدا کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، خدا کی معرفت کی طرف بلانے کے لیے، خدا کا جود و سخا کا دسترخوان بچھا ہوا اور دعوت دی جا رہی. اس اعتبار سے روز عرفہ، عرفہ پہچان، عرفات شخصیت کو جان لینا. کس کو جاننا؟ رب کو پہچاننا. کس کو پہچاننا؟ رب کی مرضی کو پہچاننا. کس کو پہچاننا؟ اپنے آپ کو پہچاننا. کس کو پہچاننا؟ زمانے کے امام کو پہچاننا. میدان عرفات، روز عرفہ، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ عرفے کا دن قرار پایا، معرفت کا دن. اور یقیناً اہم ترین الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے روز عرفہ اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکا، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا،
اپنے پروردگار کو نہ پہچان سکا تو عرفہ منایا ہی نہیں. اور سارے اعمال تمہیں ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ کی خدمت میں دہرا دوں گا. البتہ یاد رکھیے کہ عرفہ اسی انسان کے لیے کہ جو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنی پہچان سے رب کی پہچان کا راستہ. اور اس میں کوئی اور الفاظ سمجھ میں آئیں کہ نہ، لیکن شہرت اعمال میں سب سے مشہور عمل دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. اور سلسلہ اعمال میں تقریباً جن اعمال کو ہم شمار کر سکیں مفاتیح الجنان کے اعتبار سے 27 اعمال ہیں. غسل جیسے کہ عید کے موقع پر، عبادتوں کے موقع پر، ایسے یہ آنے والے اعمال عرفہ سے متصل پہلا لفظ غسل، اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام. یعنی دعائے عرفہ بھی مولا حسین علیہ السلام کی اور زیارت امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز عصر کی نماز کے بعد اور اعمال کی ابتدا میں. اس کا طریقہ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت، رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت. اس کے بعد 4 رکعت نماز، نماز مولائے کائنات علیہ السلام 2 رکعت کر پڑھی جاتی، سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت. تسبیحات 10 یعنی 10 مرتبہ لفظ سبحان کا استعمال مخصوص الفاظ کے ساتھ اعمال میں شامل ہے. سورہ توحید، آیت الکرسی اور درود، یہ تینوں میں سے ہر ایک 100 مرتبہ تلاوت کرنا. دعائے وحدت، لا الہ الا اللہ سے آخر دعا تک. استغفار 10 مرتبہ تلاوت کرنا. اس کے بعد اذکار میں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. اور جیسے کہ ابھی بیان ہوا بدیع، اور اب دلیل بھی آپ کو مل رہی کہ عرفہ کے اعمال میں اذکار میں شامل یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. 10 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا کہ اسماء اعظم میں الحی القیوم، عرفہ کے دن اذکار میں 10 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان. اسماء اعظم 10 مرتبہ. یا لا الہ الا انت 10 مرتبہ آمین. اس کے بعد دعائیں مختلف، صلوات مخصوص بفرمان امام جعفر صادق علیہ السلام. دعائے ام داؤد، رجب کے اعمال میں ام داؤد کے نام سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. ان میں سے مخصوص دعا جو اعمال کے حصے کے طور پر دعائے تسبیح،
یعنی کہ جو تسبیح بیان کی گئی دعا کے عنوان میں عرفے کے اعمال میں. حوالہ کتاب مفاتیح الجنان. میں نے کوشش کی کہ مفاتیح الجنان کے علاوہ باقی کتابوں سے کم حوالے پیش کیے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہر گھر میں اور اعمال کرائے جانے والوں کے لیے آسانی سے دستیاب ہو سکے. مصباح المتہجد کتاب کا حوالہ دعائے شب جمعہ اللہم من تعبا و تحیّا کی تلاوت عرفے کے اعمال میں. اور پھر دعائے عرفہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں دعا نمبر 47 بہت کم پڑھی جاتی ہے. جتنے اعمال میسر ہوں دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. زیارت جامعہ مفاتیح الجنان میں باب زیارات میں تیسری زیارت جامعہ. اس میں 2 عناوین شامل ہو گئے. کیا خالی عرفہ میں زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یا زیارت معصومین؟ تو عملاً زیارت کی تاکید امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اور سلام پیش کیے جانے کا حوالہ ائمہ معصومین کے حوالے سے زیارت جامعہ. یعنی عرفہ کے دن کسی اور معصوم کے روزے کی زیارت اپنے مقام میں ثواب رکھتی، مگر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اگر کوئی روز عرفہ سرکار سید الشہداء کی زیارت بجا لا تو اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے اور 1,00,000 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اور 1,00,000 ایسے گھوڑے اور سامان جہاد راہ خدا میں مجاہدین کی خدمت میں پہنچانے کا ثواب. لیکن بعض روایات میں تاکید یا یوں کہیے قید لگا دی گئی عارفاً بحق ہی، جو حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا. اور کیا حق امام علیہ السلام ہے کہ اپنے نفس پر اپنے امام کو اہمیت دی جائے، یعنی کہ تصرف دیا جائے اپنے امام کو اپنے نفس کے اوپر، اولا بن نفس قرار دیتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ عرفات اپنے مقام پر عرفہ کے اعمال اور عرفہ کے اعمال میں دن کے آخر میں دعائے یا ربی انا ذنوبی لا تضرک. آخر اعمال دن کے آخر میں اور غروب آفتاب کے وقت کی دعا دعائے عشرات. یعنی کہ اس حد تک اعمال کی اہمیت کہ اگر کوئی انسان روزے کے استحباب پر، یاد رکھیے گا روزہ ان افراد کے لیے کہ جن کے لیے جمعے کا دن روز عرفہ ہے اور جن کے لیے جمعے کا دن روز قربان ہے ان کے لیے روزہ حرام ہے. جمعے کا دن عید قربان، جمعے کا دن روز عرفہ، تو روزہ مستحب. لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو رہی ہو تو پھر بہتر ہے کہ انسان روزے کے بجائے اعمال کو اہمیت دے، دعاؤں کو اہمیت دے. اور اب آئیے، ویسے تو عرفات کے میدان میں جو حجاج جمع ہوتے ہیں ان کے اعمال کچھ اس سے مختلف ہیں کیفیت اعمال کے اعتبار سے. البتہ دنیا بھر میں جہاں کہیں
روز عرفہ کے اعمال عرفات کے علاوہ انجام دیے جائیں، ان کے لیے ایک سلسلہ بیان کر دیا گیا، لیکن بس دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت دو باتیں بیان کر دوں۔ پہلی بات، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت، جب آپ نے روز عرفہ کسی سائل کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، وائے ہو تم پر، اگر آج کے دن کوئی شکم مادر میں بھی خدا سے سوال کرے تو خدا اس کو بھی مایوس نہیں فرماتا، اور آج کے دن تم رب سے مانگنے کے بجائے انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہو، تو جتنا مانگنا ہے روز عرفہ اپنے رب سے مانگیے۔ اور رب سے کیا مانگیے؟ مانگنے کا طریقہ، جیسے کہ بعض معتبر اصحاب معصومین، اور نام بطور مثال لو تو معاویہ ابن وہب جیسی شخصیات، یا اصحاب امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عرفہ کے دن تمام مومنین اور مومنات کا نام لے لے کر، ایک ایک مومن کا نام لے کر سب کے لیے دعا مانگ رہے، اتنا گریا، اتنی رقت، گرچہ واقعہ تو عرفات کے میدان کا، لیکن عرفہ کے دن ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اتنا گریا، اتنا آنسو کا بہانا، جیسے کوئی مصیبت زدہ انسان دعا مانگ رہا ہو۔ اور جب عرفات کا دن، یعنی عرفے کا دن عرفات میں تمام ہوا تو لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ آج تو آپ نے ساری دعائیں اللہ سے مانگی، اور تب کہنے لگے، میں نے اپنے لیے پروردگار سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ حیران سننے والے، کچھ نہیں مانگا، پھر کیا مانگ رہے تھے؟ کہا مومنین و مومنات کے حق میں دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کہ میں نے معصوم سے فرمان کو سنا، اگر کوئی برادران ایمانی کے حق میں دعا مانگے تو فرشتگان پروردگار وہی دعا اس کے حق میں خدا سے 1,00,000 مرتبہ طلب کرتے۔ روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت، اور پھر دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء۔ خدا نصیب کرے تمام سامعین کو اور تمام مومنین اور مومنات کو کہ کبھی روز عرفہ عرفات میں گزاریں، اور کبھی روز عرفہ روزہ سرکار سید الشہداء۔ لیکن دعائے عرفہ پڑھنے کا لطف یقیناً معرفت کے ساتھ، اس پہ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا جب تعلیم فرما رہے تھے، غالب اسدی کے بیٹے بشر اور بشیر کہتے ہیں امام اپنے خیمے سے باہر، اور اپنے خیمے سے باہر آنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے مقدس کو جانب آسمان بلند کی، اور اس طرح سے الحاح و تضرع جاری فرما، جیسے کوئی مسکین، جیسے کوئی سائل کسی دینے والے سے سوال کرتا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا آغاز فرمایا۔ اس پوری دعا میں سے خاص اہم ترین جملات، بہت سارے جملات دعائے عرفہ کی شرح بیان کرتے ہوئے علماء نے بہت سے نکات کو بیان کیا، لیکن جہاں تک عرفات کے میدان کی مخصوص ترین تقاریر علماء کی، ان کا خلاصہ پیش کر رہا۔
عرفات کا میدان اپنے نفس کی پہچان کا ذریعہ. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں بیان فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اے پروردگار، میں تجھ سے ایک حاجت بیان کرتا ہوں، ایک سوال تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں. اگر تو نے یہ میری حاجت پوری کر دی اور اس کے سوا باقی تمام حاجتیں پوری نہ بھی کی تو میں سمجھوں گا کہ تو نے میری ساری حاجتیں پوری کر دی. پھر باقی جو حاجات پوری نہیں بھی ہوئیں ان کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر یہ ایک حاجت تو نے پوری نہ کی اور اس کے سوا باقی تمام حاجتیں پوری کر دی تو میں سمجھوں گا پروردگار کہ میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی. کون سی حاجت؟ فَكَاكَ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہی حاجت کہ جو ماہ مبارکہ رمضان میں بیان کی جاتی ہے. دعائے یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائے ماہ رمضان کے آخری سے فَكَاكَ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ. پروردگار میری گردن کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما. دعائے عرفہ، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام افضل ترین اعمال میں شامل. اور کبھی خدا موقع عطا کرے کہ روضہ سرکار سید الشہداء اور دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء کے روضے کے سامنے بیٹھ تلاوت کر. بس عزیزان گرامی قدر، ذی الحج کی 8 تاریخ اور بعض روایات میں ذی الحج کی 9 تاریخ شہادت سفیر حسین علیہ السلام اور شہادت جناب ہانی ابن عروہ علیہ السلام، 2 عظیم شہید. کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کا قافلہ منزل قادسیہ پر پہنچا یا منزل ثعلبیہ پر پہنچا. ایسے میں کوفے کی طرف سے بعض لوگ آ رہے تھے اور جب امام راہ کربلا میں خیمہ زن تھے مقام پر تو امام سے ملاقات کی. امام نے سوال کیا تھا، کوفے کے حالات کی خبر دی تو یہ کہنے لگے مولا ہم نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی. امام فرماتے ہیں اطمینان سے کہیے یہ سب ہمارے اپنے ہیں. ایک طرف عباس بیٹھے ہیں، ایک طرف علی اکبر. تب کوفے سے آنے والوں نے خبر دی تھی کہ مسلم شہید کر دیے گئے. مسلم کی لاش کو بچے کوفے کی گلیوں میں کھینچ رہے تھے. واہ غربت، واہ مصیبت. جب میرے مولا کو شہادت مسلم کی خبر دی گئی، روایات مختلف ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے دعا فرمائی، اللہم اجعل، اے خدا قرار دے، لنا ولشیعتنا، ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے، منزلاً کریمہ، کرامت کی جگہ قرار دے. وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ شِيعَتِنَا فِي مُسْتَقَرٍّ مِّن رَحْمَتِكَ، اور ہمارے اور ہمارے شیعوں کو جمع کر دے اپنی رحمت کے اس گھر میں جو مستقل ہو. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بعض روایات میں امام نے دونوں شہیدوں کا نام لیا، مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ. عزیزان گرامی قدر، روایات اس سے پہلے اس کے بعد اس طرح بھی بیان ہوئی
کہ جیسے ہی مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، مسلم ابن عقیل اپنی آخری آرزو بیان کر رہے تھے، اس میں ایک جملہ یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ میرے مولا کو خط لکھ کر روک دیا جائے کہ وہ کوفے نہ آئے۔ اور جب تلوار بلند کی گئی تو رخ کیا راہ کربلا اور راہ کوفہ کی طرف، فرماتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ امام راہ کوفہ میں جواب سلام دے رہے تھے، وعلیک السلام اجرکم اللہ۔ اور ایک روایت کے اعتبار سے میرا مولا عباس مولا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، ایک مقام پر امام کا کاروان رکا ہوا، آ کے کہتے ہیں آقا بہت دن ہو گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی۔ امام نے ارشاد فرمایا بھیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے حالات کو۔ عباس کے لیے امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا۔ اب جو عباس نے منظر دیکھا عجیب تھا، مسلم کا سر کٹنے کو تیار ہے، جلاد کی تلوار بلند ہے، دارالامارہ کی چھت سے گرائے جانے کا عنوان ہے۔ تڑپ کے کہنے لگے آقا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے۔ امام نے فرمایا بھائی آپ کوفے جا کر کیا کریں گے؟ کہتے تھے عباس آقا کچھ نہ کر سکا تو دارالامارہ کی دیوار کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنا دامن پھیلا دوں گا، میرے بھائی کا سر زمین پہ گرے اس سے پہلے اپنی گود میں اپنے بھائی کے سر کو لوں گا۔ امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ فرمایا عباس دوبارہ دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا ارے کوئی نقاب پوش معظمہ دامن پھیلائے ہوئے فریاد کر رہی ہیں میرے لحال مسلم۔ عباس رو کر کہتے تھے مولا یہ مستورہ کون؟ فرمایا عباس میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس یتیمہ مسلم کا واسطہ جسے امام نے گوشوارے پہنا، اور امام کی اس یتیمہ کا واسطہ جس سے گوشوارے لوٹ لیے گئے، مسلم کی یتیمہ کا واسطہ جس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا گیا، اور حسین کی یتیمہ کا واسطہ جس کو تماچے مارے گئے۔ روز عرفہ کے اعمال قبول و مقبول فرما۔ روز عرفہ ہمیں اپنے امام کی معرفت کی خیرات نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی ہو خوشنود فرما، ہمارے امام علیہ السلام پہ سلامتی نازل فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے خدا جب امام ظہور فرمائیں ہم امام کے قدموں پر قربان ہونے والوں میں شمار کیے جائیں، ہمیں ہمارے آباء و اجداد ذریت و اولاد کے سمیت امام کے خدمت گزاروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔